السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں بورو صلاح الدین کے پاس بیٹھے کہہ رہے تھے ہمیں گمشتگین کو جوتے کی نوک پر رکھنا چاہیے بھائی جان، شام ہمارا شہر ہے، ضرورت پڑی تو جنگ کریں گے۔ صلاح الدین کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا بورو، دیوان کا فیصلہ واضح ہے۔ جس کے بعد بورو کہتا ہے گوکبرو ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بورو کہتا ہے اسے اندازہ تو ہے نا۔ صلاح الدین کہتا ہے کس قسم کے منصوبے کا حصہ ہے، علم ہے اسے؟ گمشتگین کیا چال چل رہا ہے واضح نہیں ہے۔ آدمی کہتا ہے ہم سالوں سے زلدان میں تھے، خدا جانے کیا 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 ہے اس کے ساتھ، گوکبرو تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں لگتا۔ کاراتگن کہتا ہے ابھی وقت ہاتھ میں ہے تو منصوبہ ناکام بنا دیتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے میرے بھانجے پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ جگہ قاہرہ بنے، شام کی بات اور ہے، ہمیں جلد از جلد قاہرہ لوٹ کر سوچنا ہوگا کہ کیا 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 جا سکتا ہے، ہم اپنی چیز یقیناً حاصل کر کے رہیں گے۔ ادھر وزیر باہر نکلتے ہیں اور صلاح الدین کے پاس آ کر کہتے ہیں گمشتگین نے نائب ہونے کی حیثیت سے دوسرا فیصلہ جاری کر دیا ہے، عماد اور عمر ملا حضرت کے ساتھ مجھے بھی محل سے دور کر دیا گیا ہے۔ عمر ملا حضرت یہ سن کر مسکراتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا۔ وزیر کہتا ہے گمشتگین سلطان اسماعیل کو ماضی سے مکمل طور پر کاٹ دینا چاہتا ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں عمر ملا حضرت عماد اور اصفہانی کے ساتھ قاہرہ تشریف لے کر چلیں، مصر میں ایک ہو جاتے ہیں۔ عمر ملا حضرت کہتے ہیں اللہ برکت سے نوازے صلاح الدین، کسی کو تو شام میں رہ کر یہاں کی حفاظت کرنی ہی ہوگی اور یہ ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ وزیر کہتا ہے ملا حضرت کی بات درست ہے سلطان، جب آپ شام لوٹیں گے تو ہم استقبال کریں گے، اللہ جلد از جلد وہ دن دکھائے۔ صلاح الدین کہتا ہے انشاءاللہ سلامت رہیں پھر۔ صلاح الدین کہتے ہیں تو پھر اپنی ذمہ داریاں اسی طرح سے جاری رکھو گے کاراتگن، کچھ بھی کر کے گمشتگین کا دل جیتو۔ کاراتگن کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اطمینان رکھیں، میرا بھانجا ولی عہد میرے حوالے ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے پہلے اللہ اور پھر آپ سب کو ایک دوسرے کے حوالے کرتا ہوں، اور پھر صلاح الدین وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر گمشتگین دیوان میں کہہ رہا تھا تم نے تو سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے گوکبرو، تمہارا احسان ہے مجھ پر۔ گوکبرو کہتا ہے ایوبیوں کو موقع نہ دینے کے لیے کیا ہے، ورنہ اس غدار کی صف میں شامل ہونے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کائماز کہتا ہے میں تمہارا غصہ سمجھ رہا ہوں گوکبرو، لیکن میں اب ماضی کو ایک طرف رکھنا چاہتا ہوں۔ گوکبرو کہتا ہے اتنی آسانی سے چھٹکارا نہیں پا سکو گے میرے ہاتھوں سے، تمہارے فتنے کی بدولت میں اربیل اور اپنا خاندان کھو چکا ہوں، تمہیں اپنے کیے دھرے کا حساب دینا ہوگا۔ گمشتگین کہتا ہے میں تم دونوں کے درمیان نہیں پڑتا، لیکن ہم نے صلاح الدین کے خلاف اتحاد کیا ہے، فی الحال اتحاد توڑنے کا نہیں، صفیں جوڑنے کا وقت ہے۔ گوکبرو کہتا ہے پریشان مت ہو، ہر چیز کی طرح انتقام کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، میں زلدان میں مناسب کا وقت انتظار کرنا سیکھ گیا ہوں۔ فی الحال میری ایک ہی شرط ہے، اس اتحاد میں صلیبیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کی شمولیت۔ گمشتگین کہتا ہے اس حوالے سے تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں، لیکن قدس کے ساتھ صلح کرنے کا فیصلہ میں کر چکا ہوں۔ گوکبرو کہتا ہے نائب تم ہو، جو مناسب ہے کرو، لیکن بھولنا مت کہ میری نظریں تم پر لگی ہیں، ذاتی مفاد یا پھر کسی اور جگہ سے اس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام کیا۔ گمشتگین کہتا ہے خود کو نئی زندگی بخشنے والے اپنی ولی نعمت کو دھمکا رہے ہو۔ گوکبرو کہتا ہے دو سمجھنا چاہتے ہو سمجھ لو، انسان اپنے قریب ترین لوگوں سے دھوکے کھانے کے بعد اپنے سائے پر بھی شک کرنے لگتا ہے۔ یہ کہہ کر گوکبرو وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ولیم زلدان میں کہہ رہا تھا ماریا نے ہر چیز کا باریک بینی سے خیال رکھا ہے، اور پھر وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب آدمی کہہ رہا تھا قتل کے مقام پر مقتول لطیف کے پاس پایا گیا یہ۔ ماریا دیکھ کر کہتی ہے یہ تو شہنشاہ کی جانب سے آپ کو دی جانے والی انگوٹھی لگتی ہے۔ ولیم کہتا ہے آپ نے درست کہا ہے، انگوٹھی میری ہی ہے، اس کے وہاں پر ملنے سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ ماریا کہتی ہے صرف یہی تو نہیں ہے، پہرے داروں کے بقول حکیم لطیف کے کمرے میں آخری داخل ہونے والے شخص آپ ہی تھے۔ ادھر ولیم زلدان میں یہ سوچ کر کہہ رہا تھا حکیم لطیف میں حفاظت نہیں کر پایا تمہاری۔ منظر دکھایا جاتا ہے جب بالیان کھڑا کہہ رہا تھا حکیم لطیف میرا دوست تھا، اور آپ نے ولیم کے ساتھ مل کر اپنے ہی دوست کو مار ڈالا ہے، اور پھر لوٹ گئے بالیان کو دیے جانے والے دوائی کے نسخے کو حاصل کر لیتا ہے، اور کہہ رہا تھا یہ رہا شہزادے بالڈرون کو دی جانے والی دوائی کا نسخہ۔ بالڈرون کہتا ہے آپ لوگوں نے مجھے بہت مایوس کیا ہے سپاہیوں۔ ادھر بالیان زلدان میں بیٹھا کہہ رہا تھا صلاح الدین کی امانت تھا وہ، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں بیٹھ کر ماریا کے ہاتھوں طے کیے جانے والے اپنے انجام کا انتظار کرتے رہیں گے؟ ولیم کہتا ہے شیطان کی ذہانت سے ہمیں بچانے والی واحد چیز خداوند کی مہربانی ہے، اس کی پناہ حاصل کریں گے۔ اتنے میں ہی وہاں پر سبیلا پہنچتی ہے۔ سبیلا کہتی ہے بالیان اور ولیم آپ ٹھیک تو ہیں؟ بالیان کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں، پریشان نہ ہو۔ سبیلا کہتی ہے مجھے امید نہیں تھی کہ ماریا اس حد تک چلی جائے گی۔ ولیم کہتا ہے جو ہونا تھا ہو چکا ہے، محل کی کیا صورتحال ہے شہزادی؟ سبیلا کہتی ہے آپ لوگوں کے زلدان میں ڈالے جانے کے بعد اجرت میں بالڈرون کی تاج پوشی کی گئی ہے، مگر جو بھی ہو بالڈرون میرا بھائی ہے،
मैं इससे बात करूँगी, इसे अपनी गलती पर बाज आना होगा। विलियम कहता है, इस सब के लिए हम आपके एहसानमंद हैं, लेकिन ये बात जान लीजिए, अब आपके सामने आपका बाल्ड्रोन नहीं होगा, मारिया की कठपुतली शहनशाह बाल्ड्रोन होगा। और फिर काहिरा का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर शमसा खातून बैठी थी और ज़मुर्द का शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं, ये शरबत बहुत ही मुफीद मालूम हो रहा है, मेरी थकावट भी दूर होने लगी है। खातून कहती है, ख्वाहिश हो तो फिर से तैयार किया जा सकता है। शमसा कहती है, बहुत अच्छा रहेगा। इतने में ही वहाँ पर लैला पहुँचती है और फिर आया वहाँ से चली जाती है। लैला काफ़ी परेशान खड़ी थी। शमसा पूछती है, ये किस अंदाज में देख रही हो लैला? लैला कहती है, ये ज़मुर्द मुझे एक आँख नहीं भाती है शमसा खातून, इसकी नज़रें हरकत और सकनात पता नहीं मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। इसके बाद लैला शमसा खातून के पास आकर बैठती है। शमसा खातून कहती है, मेरी प्यारी लैला, शमसा बाजी से जलन हो रही है। लैला कहती है, जब भी आती हूँ वो मौजूद होती है, एक लम्हे के लिए अकेला नहीं रहने देती आपको। अब आप मुझसे नहीं उससे दिल की बातें किया करेंगी। शमसा कहती है, ऐसा हो सकता है भला? तुम एक ही तो हो मेरी लैला, लेकिन ज़मुर्द अच्छी लड़की है और फिर यतीम भी है, तुम्हारे ख्याल में इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? लैला कहती है, आपने सही कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है। एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सकें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।